بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میرے ان دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ جو 8-10 لاکھ روپے ان کے پاس بجٹ موجود ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے گوڈ فارمنگ نہیں کر رہے ہیں کہ 1.5-2 سال تک جو ہے نا وہ یہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ 1.5-2 سال تک جو ہے نا وہ پیسہ پابند بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1.5-2 سال تک جب ہم ان کے بچے تیار کر کے سیل کرتے ہیں، ان سے پرافٹ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، وہاں تک جو ہے نا تمام تر اخراجات جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ چرائی پر بھی پال رہے ہیں تب بھی شام کو دانہ ونڈا ان کو کھلانا ضروری ہوتا ہے، پھر سانس لینے والا چیز ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہیں، ان کی میڈیسن کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام اخراجات اگر آپ سٹال فیڈنگ میں پر پال رہے ہیں تو تب بھی مکمل خرچہ جو ہے نا وہ 1.5-2 سال تک جو ہے نا وہ اپنے جیب سے کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کئی جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ گوڈ فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان اخراجات کی وجہ سے ایک تو پیسہ جو انویسٹ ہو گیا ہے 8-10 لاکھ روپے وہ تو ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ گوڈ فارمنگ کے نزدیک نہیں آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان دوستوں اور بالخصوص جو شہر کے میرے دوست بھائی بہنیں ہیں جو گوڈ فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان اخراجات کی وجہ سے جو ہے نا وہ گوڈ فارمنگ نہیں کر پاتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ غور سے سننی ہے، ان پر توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک اچھے فارمر بن سکتے ہیں اور اس گوڈ فارمنگ سے اچھا پرافٹ بھی کما سکتے ہیں تقریباً 1.5-2 سال کے بعد۔ لیکن 1.5-2 سال کے بعد میں آج وہ طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 1.5-2 سال تک جو ہے نا وہ خرچہ آپ کو جیب سے نہیں کرنا پڑے گا، وہ اسی فارم کے اندر سے ہی آپ جو ہے نا وہ خرچہ نکالیں گے اور انہی پر ہی لگائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا مشورہ جو میں دینے آپ کو جا رہا ہوں بڑا فائدہ مند ہے، اور بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے نا یہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ آپ کا اور ہمارا سب کا بھلا ہو سکے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 بکریوں سے فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 20 بکریوں کے بجائے 10 بکریوں سے شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ 10 بکریوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ مشورہ ہوگا کہ آپ 5 سے شروع کریں۔ اس کی وجہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اسی کے ساتھ اگر آپ نے 10 بکریاں لی ہیں یا 5 لی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو دوسرا مشورہ یہ ہے کہ وہ بکریاں جو آپ نے گوڈ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی نسل کی رکھیں۔ اگر مکھی چینی رکھنا چاہتے ہیں یا بیتل رکھنا چاہتے ہیں یا ٹیڈی بربری رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نسل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی نسل کی بکری رکھیں، ایک ہی نسل کی بکری خریدیں اور اسی نسل کا ساتھ ایک بریڈر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ ابھی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ بجٹ آپ کے پاس 10 بکریوں کا تھا لیکن آپ نے خریدی کتنی ہیں؟ 5 بکریاں خریدی ہیں۔ ابھی 5 بکریوں کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لحاظ سے پھر آپ کیا کریں کہ باقی اس میں سے آدھا جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کے آپ قربانی کے لیے جو آگے نزدیک قربانی آ رہی ہے، جیسے ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے تو آگے جون کے پہلے ہفتے میں 2025 کی قربانی آ رہی ہے، تو آپ اس قربانی کے لیے ابھی سے جو ہے نا وہ یا تو دمبے خرید لیں۔ اگر دمبے مشورہ میں یہی دوں گا کہ آپ دمبے خریدیں ابھی 2 مہینے کے، کیونکہ 6 ماہ کا دمبا قربانی لگ جاتا ہے اور ابھی 7 مہینے قربانی کو پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اگر آپ 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ لیں گے دمبے کا تو وہ آپ کو کم قیمت میں مل جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، کم قیمت میں مل جائے گا اور قربانی پر اس کی عمر جو ہے نا 7 8 9 مہینے تک ہو جائے گی، تو جو آپ کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ پرافٹ دے کر قربانی پر وہ جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں دمبا پال نہیں سکتا ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ دمبے کی چرائی کے لیے یا ان کی خوراک کے لیے رہائش کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ قربانی کے لیے جو بکرے ہیں وہ خرید لیں، لیکن بکروں کا یہ ہے کہ تھوڑی آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بکرے ابھی آپ کو جب جو خریدنے ہیں وہ 8 9 مہینے کے خریدیں گے، تاکہ آگے پھر جا کر 7 8 مہینے کے بعد وہ 17 18 مہینے کے ہو جائیں۔ تو اس لیے 9 10 مہینے کے ابھی سے جو بکرے آپ کو خریدیں گے وہ ہو سکتا ہے آپ کو 30,000 35,000 40,000 تک ملیں، تو ان کے پر آپ کو پیسہ تھوڑا زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا، لیکن کرنا لازمی ہے۔ آپ نے 10 بکرے خرید لیں، 5 بکرے خرید لیں، جتنی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے آپ اس حساب سے جو ہے نا وہ قربانی کے لیے 5 10 جو ہے نا وہ بکرے خرید لیں یا دمبے خرید لیں، دونوں میں سے ایک چیز۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 100 مرغی خریدنی ہے۔ ابھی آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے، سردیوں کے موسم میں انڈوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور دیسی مرغی کا انڈا تقریباً سردیوں میں فی انڈا 50 روپے کا سیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب 100 اگر 100 خرید کی گنجائش ہے تو 100 خرید لیں، اگر اس سے کم کی گنجائش ہے تو کم خرید لیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کم ہوں گی تو اس سے کم آپ کو پرافٹ حاصل ہوگا، اگر زیادہ ہوں گی تو زیادہ پرافٹ حاصل ہوگا، لیکن 100 کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 100 کے حساب سے میں آپ کو جو نا 1.5 2 سال تک جو آپ کے اخراجات ہیں وہ نکالنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر 100 مرغی آپ کے پاس ہوگی تو 50 روپے بھی نہ لگائیں، 40 روپے آپ اگر انڈا فی سیل کریں، اور 100 مرغی میں سے 50 مرغی آپ کو ڈیلی انڈا وہ دے، تو 50 انڈوں کا اگر 40 روپے کے حساب سے لگائیں تو 2,000 روپے آپ کا ڈیلی کا بنتا ہے، جو کہ آپ نے جو خوراک ہے جو بکریوں کی یا ان بکروں کی، ان کو صرف یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بکریاں آپ نے خریدی ہیں وہ ان کا الگ پوشن ہو، اور جو بکرے ہوں ان کا الگ پوشن ہو، ان کو گٹھا نہ رکھیں۔ صرف جو بکریاں کراس کے وقت بکرے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بکرا چھوڑیں، اور اس کے بعد پھر جب بکری کراس ہو جاتی ہے بکرے کو الگ کر دیں۔ باقی جو ہے خوراک جو ہے نا وہ آپ نے کھرلیاں ان کی الگ الگ رکھی ہیں، انہی کے اندر اسی شیڈ کے اسی فارم کے اندر ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا لیں جالی لگا کر، وہ آپ کی مرغیاں ان کھڈوں کے اندر بند ہوں۔ جب آپ بکریوں کو یا بکروں کو آپ دانہ ونڈا خوراک ڈالیں گے تو اس کے بعد جب وہ کھا کے بیٹھ جاتی ہیں یا سائڈ پہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت ان مرغیوں کو کھول دیں، ان کی جو وہ بچی ہوئی خوراک ہے دانہ ونڈا نیچے گرا ہوا ہے کھرلیوں کے اندر ہے، ایک ٹائم وہ مرغیاں وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر 10 15 بکریاں بکرے ہیں تو ان کی جو خوراک ہے کافی زیادہ جو ہے نا وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے، کھرلیوں سے نیچے گرتی ہے، کچھ کھرلیوں میں باقی بچ جاتی ہے، اس سے وہ مرغیاں جو ہے نا وہ ایک ٹائم کا اپنا خرچہ نظام چلا لیں گی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بکریوں کے اندر جب وہ رہیں گی تو بکریوں کے ساتھ جو کیڑے ہوتے ہیں چیچڑ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ صاف کر دیں گی، اور ساتھ اپنا پیٹ بھی بھریں گی۔ اور ایک ٹائم کی مرغیوں کو آپ کو خوراک ڈالنی پڑے گی، اور وہ بھی سادہ سمپل خوراک جو ہے نا، پہلے بھی میں کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ مکئی کا دلیا بنوا لیں، گندم خرید لیں، یہ چیزیں، یا جو چیز آپ کے علاقے میں سستی دستیاب ہے وہ مرغیوں کی خوراک کے لیے وہ ایک ٹائم ان کو وہ خوراک ڈال دیں۔ تو ابھی 2,000 روپے وہ آپ کو ڈیلی کے حساب سے وہ دے رہی ہیں، تو تقریباً مہینے کا جو ہے نا وہ 60,000 روپے بن جاتے ہیں۔ تو 60,000 روپے سے آپ جو ہے نا 10 15 بکریاں آسانی سے جو ہے نا وہ پال سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک مہینے کا 50-60,000 روپے باہر سے آ جانا، آپ کو ایک سپورٹ مل جانی بہت بڑی چیز ہے، اور وہ 50-60,000 روپے سے آپ 10 سے 12 بکریاں 10 سے 15 بکریاں آپ جو ہے نا وہ اسٹال فیڈنگ پر بھی اگر پالنا چاہیں تو آسانی سے پال سکتے ہیں، تمام تر اخراجات اس سے نکلتے رہیں گے۔ تو ابھی دیکھیں کہ تقریباً مئی تک جو ہے نا وہ انڈوں کا سیزن چلتا ہے،
جب مئی تک انڈوں کا سیزن چلتا ہے تو مئی تک آپ جو ہے نا وہ آپ کے بکرے تیار ہو جائیں گے، قربانی والے بھی۔ تو قربانی والے جب بکرے تیار ہو جائیں گے تو اس وقت آپ نے مئی کے لاسٹ پہ ان بکروں کو نکال دیں، قربانی والوں کو، اور اچھے پرافٹ کے ساتھ وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی سے جو آپ خریدیں گے تو 6-7 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ بکرے اچھے خاصی جو ہے نا وہ اپنے ویٹ بھی کر جائیں گے، خوراک بھی اچھی ان کو جب ملے گی تو وہ اچھے ریٹ پہ وہ نکل سکتے ہیں۔ تو بکرے جب سیل کریں گے تو بکروں کے ساتھ ہی آپ نے وہ مرغیاں بھی سیل کر دینی ہیں، 50 رکھی ہیں، 100 رکھی ہیں، جتنی بھی مرغیاں رکھی ہیں وہ مرغیاں بھی آپ سیل کر دیں گوشت کے حساب سے، ان کا وزن کر کے وزن کے حساب سے ان کو سیل کر دیں، کیونکہ آگے گرمیوں کا موسم میں پھر انڈوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو پھر وہ مرغیوں کا خرچہ بھی بندے کو بھرنا پڑتا ہے، تو اس لیے مرغیوں کو بھی سیل کر دیں، بکروں کو بھی سیل کر دیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 3 مہینے کے لیے آپ ان میں سے جو ہے نا وہ خرچے کے لیے آپ پیسے رکھ لیں اپنے پاس، باقی جو آپ کے پاس 5 لاکھ بچتا ہے، 4 لاکھ بچتا ہے، وہ جتنے آپ کے بکرے سیل ہوں گے، مرغیاں سیل ہوں گی اس حساب سے، تو اس سے آپ کو خرچے کا تو اندازہ ہوگا، کیونکہ 6-7 مہینے تک آپ نے وہ تجربہ کر لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ان بکریوں پر 1 مہینے کا کتنا خرچہ آ رہا ہے، اس خرچے کے حساب سے آپ 2-3 مہینوں کے لیے خرچہ رکھ لیں، باقی پیسوں کے آپ جو یہ ٹوکے والا جانور ہوتے ہیں، گوشت والے بکرے، چھوٹے جو بکرے ہوتے ہیں وہ خرید لیں آپ، کھیرے 3 مہینے ان کو پالیں، ابھی جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے اس حساب سے وہ ان کو خریدیں، ہر 3 مہینے کے بعد ان کو سیل کرتے جائیں، ان کا جو ہے نا وہ پرافٹ آپ جو ہے نا وہ خرچے کے لیے رکھتے جائیں، اور باقی جو اصل قیمت ہے اس سے دوبارہ پھر نئے بکرے خرید لیں 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے بعد ان کو گوشت پر سیل کر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ 18 سے 20 مہینے یا 2 سال تک بھی آپ ایک اچھا جو ہے نا وہ اپنا گوٹ فارمنگ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جب 18 مہینے ہو جائیں گے یا 2 سال ہو جائیں گے تو وہ 8-10 بکریاں جو آپ نے گوٹ فارمنگ کے لیے لی تھیں وہ پریگننٹ ہونے کے بعد انہوں نے بچے ڈلیور کر دیے ہوں گے، ان کے بچے بھی ابھی تقریباً 1 سال کے ہو چکے ہوں گے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ایک گوٹ فارمنگ کی بنیاد رکھ چکے ہوں گے، اس سے آگے پھر ان بکریوں کے آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے آپ سیل کر کے اپنا ایک گوٹ فارمنگ کا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں دیکھیں کہ یہ مرغیوں کو والا طریقہ کار ٹھیک ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں، خرچہ آپ کا باہر سے نکلتا رہے گا، جو گوٹ فارمنگ کی آپ کی انکم ہوگی وہ آپ نے ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس پر ضرور غور کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ باتیں تو اس میں ابھی اور کافی تھیں ایڈ کرنے والی، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کور کر لیں گے، تو ابھی اجازت چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔